ابھی میں آپ کے سامنے چند سطریں پیش کرنے لگا ہوں، خدارا اس کو لازمی پڑھیے گا اور پڑھنے کی وجہ سے اس کو نظر انداز مت کریے گا۔ میری آپ تمام حضرات سے ہاتھ جوڑ کے دردمندانہ اپیل ہے، کیونکہ ان چند سطروں کا تعلق آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام سے ہے۔ میں نے پہلے کوشش کی تھی کہ ان سطروں کو ویڈیو کی صورت میں پیش کروں، پھر بہتر یہ سمجھا کہ ایک شخص پر تنقید کرنا جو بول کر یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، بہتر ہے جس کتاب سے بیان کر رہا ہے اس کتاب کی بات کی جائے، کیونکہ اس کتاب سے بہت سو کے عقائد منسلک ہے۔ لہذا میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ خیر، ان چند سطروں کو بغور پڑھیے کہ جن کو پڑھنے کے لیے 30 سے 50 سیکنڈ درکار ہے، پھر آگے گفتگو جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ اگر آپ نے آج کا درس بغیر کسی تعصب کے سنا تو امام مہدی کے بارے میں آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ ایک اہل علم کا اپنی قوم کے نام پیغام، جس میں اس کا کہنا تھا کہ میری قوم کے کتنے مولوی ہیں، کتنے مفتی ہیں جنہوں نے اس عقیدے کا رد کیا ہو یا اس پہ کم از کم ایک ویڈیو ہی بنائی ہو۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ چلو ہم ہی اللہ کا نام لے کر اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان چند سطروں میں عقیدہ رجعت، جو ان کے ہاں بڑا مشہور عقیدہ ہے، جس میں یہ بات بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے اٹھائے گے اور ان کی لاشوں کو درخت کے ساتھ باندھ کر آگ لگا دے گے، اور یہی انجام ان کے ہر ماننے والے، ان کے ہر محب کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب چونکہ امام مہدی ہر اس شخص کو قتل کر دے گے جو ابوبکر سے محبت کرتا ہو، اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگ، خواہ وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب ابوبکر کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہر اس شخص کو قتل کر دے گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یوں عالم اسلام میں سے اہل سنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہ لوگ عالم اسلام کے مقدسات پہ قبضہ کر لیں گے، جبکہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ لہذا اب بھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل سنت کے ان چند لوگوں پر جن کو یہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ لہذا پہلے تو آپ خود اپنی تسلی کے لیے ان سطروں کا مطالعہ کیجیے۔ کتاب کا نام، صفحہ نمبر، سب کچھ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کی لکھائی چونکہ اتنی کلیئر نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے صاف کر کے پرنٹڈ فارم میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو مہدی کے معنی جانیے۔ مہدی کے معنی ہیں رہبر، رہنما، پیشوا، امام اور ہادی وغیرہ۔ ہر دور میں خدا نے انسانیت کی رہنمائی اور غلبہ دین کے لیے کچھ مخصوص شخصیات کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب اس کے ہاں زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل کیا جا چکا تھا۔ بروایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا نے انسانیت کے لیے بطور حجت انبیاء اکرام کو مبعوث کیا۔ نبی کے چلے جانے کے بعد اس کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ منظر عام پر آتے رہے جنہوں نے نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی شریعت کو زندہ کیے رکھا، مگر آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہتا؟ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نبی کی شریعت کو ایک نیا رنگ دیا گیا اور اس کی شریعت کو بالکل ہی بدل دیا گیا۔ گویا یوں سمجھیے کہ اس کی اصل شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ناپید ہو چکے تھے
اور یوں پھر سے لوگ کفر و شرک کی دلدل میں پھنس گئے، اور بالآخر خدا نے پھر کسی نبی کو مبعوث کیا جو اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوتا اور بھولے بھٹکے لوگوں کو ان کے اصل دین سے آشنا کراتا۔ گویا پھر اس کی وفات کے بعد بھی سلسلہ ابھی بھی پہلے والے کی وفات کے بعد والا تھا۔ گویا اسی طرح وقت بیتتا رہا اور عرب میں ایک چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا کہ جس کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور اس نبی کو خاتم النبیین کا لقب مل گیا۔ گویا آپ نے گزشتہ تمام انبیاء کی شریعتوں کی تصدیق کی اور وہ آخری اور قیامت تک قائم رہنے والی شریعت کا پرچار کیا۔ اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی شریعت کا تصور ہی نہیں، لہذا آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے جانثاروں میں سے ایسے بہت سے مجاہد نکلے جنہوں نے گلی گلی کوچا کوچا آپ کی شریعت کا پرچار کیا، اور جو انہوں کی محنتوں سے آج دین عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور آج تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پیروکار اسلام کے ہے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد خدا نے ہر دور میں ایسے بندوں کا انتخاب کیا جو آپ کی شریعت کو اسی انداز سے زندہ رکھتے ہیں جس انداز سے صحابہ کرام نے شریعت محمدی کا پرچار کیا، اور اسی طرح ہر دور کی طرح اس دور میں بھی ایسے معاہد اللہ کی طرف سے چنے جا چکے ہیں جو اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس بولی بٹکی امت کو جو ایمانی لحاظ سے مردہ ہے ان کے مردہ جسموں میں ایمان کی روح، خدا کی نصرت اور اس کے حکم سے پھونک رہے ہیں۔ یہ سب ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ خیر، اسی طرح خدا نے قیامت کے قریب بھی ایسے معاہدین کا انتخاب کر رکھا ہے کہ جو بھولے بھٹکے لوگوں کو ان کے اصل دین سے آشنا کروائے، تاکہ کوئی بروز قیامت خدا سے یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے تو قیامت کے نزدیک کسی دعوت دینے والے کو ہماری طرف بھیجا ہی نہیں تھا، اگر بھیجا ہوتا تو شاید ہم بھی تجھ پر اور اس کی باتوں پر ایمان لے آتے۔ لہذا اسی لیے خدا نے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا ہے، اور اسی نسبت سے احادیث میں مہدی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں۔ مہدی کے معنی آپ جان چکے ہیں، مہدی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہدی کے بارے میں لوگوں کے نظریات اور عقائد کیا ہے سماعت فرمائیے۔ ہر دور میں جہاں مہدی کی تصدیق کرنے والے موجود تھے وہاں کچھ انکاری بھی موجود ہے اور موجود رہے گے، اور حال ہی میں اس کی زندہ مثال ایک کلین شے بزرگ ہم میں موجود ہے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا مگر آپ کو معلوم ہوگا۔ لہذا ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر دور میں مہدی کی تصدیق ہوتی رہی، بلکہ بہت سے اہل علم لوگوں نے مہدی کی بعثت کا انکار بھی کیا ہے، اگرچہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ مہدی کے متعلق زیادہ تر روایات ضعیف اور من گھڑت ہے، مگر پھر بھی اتنی روایات ضرور ہیں کہ محدثین نے ان میں سے چند کو صحیح اور حسن کا درجہ دیا ہے۔ خیر، ہمارا مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے سماعت فرمائیے۔ مہدی کے متعلق سب سے اتھینٹک روایت صحیح مسلم کی ہے، مگر اس میں بھی مہدی کا ذکر ہی نہیں ہوا، بلکہ وہاں تو ایک خلیفہ کا ذکر ہے جو لوگوں میں بغیر گنے مال تقسیم کرے گا۔ خیر، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں بھی مہدی کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد اور حاکم کی روایت میں مہدی کا ذکر ملتا ہے، طبرانی اور ابن ماجہ میں بھی مہدی کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو امام مالک رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھی، جو اہل سنت کے ہاں ایک بلند پائے کے عالم دین تھے، ایک امام تھے، ایک فقیہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مہدی کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ اور جو لوگ ابن قیم رحمہ اللہ کی روایت کو صحیح مسلم کی حضرت عیسیٰ کے نزول اور امامت والی روایت کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دوسرے فریق کا دعویٰ بخاری مسلم ہے نہ کہ ابن قیم رحمہ اللہ۔ خیر، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیوں موطا میں امام مہدی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ اس دور کے تابعین سے امام مالک رحمہ اللہ کو بآسانی مہدی کی بعثت کی روایات مل سکتی تھی۔ لہذا دوسرے گروہ کا یہ موقف ہے، کیونکہ کسی تابعی سے امام مالک رحمہ اللہ نے مہدی کے متعلق روایات نہیں لی اور نہ ہی سنی ہے۔ خیر، بعد میں آنے والوں نے روایات اپنی اپنی کتابوں میں درج کی، اور پھر ان کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کے پاس مہدی کے متعلق روایات موجود تھی تو پھر کیوں امام بخاری ایسی مشہور روایات اپنی صحیح میں نہیں لائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اس نقطے پر پہلے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک عظیم شخصیت کو مہدی کہا، لہٰذا اگر میں اس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے بیان کر دوں تو یقیناً دوسرے گروہ والوں کے لیے وہ کسی کرب سے کمتر نہ ہوگا، مگر پھر بھی میں کیا کروں، مجبوری ہے کہ اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور یہ وہی روایت ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب نے بڑی آسانی سے بول دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ عظیم شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کہا، جانتے ہیں کون ہے؟ وہ شخصیت، وہ ہستی جو ہمارے لیے مہدی ہے، سیدنا و مولانا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ،
اور اگرچہ کچھ لوگوں نے اس روایت پر تنقید اور جرح کی ہے، مثلا حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ المتوفی 463 ہجری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہی نہیں، لہذا یہ روایت منقطع ہے، جبکہ یہ ان کی علمی خطا تھی۔ میں ان کی اس علمی خطا کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ سے دوں گا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت لی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، سب کا یہی موقف ہے، لہذا یہ روایت روافظ کسی طرح بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مبنی روایات امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں وارد فرمائی، اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے امیر معاویہ کی فضیلت پر روایات نقل کی ہے۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں دیگر صحابہ کرام کی فضیلت کا باب باندھا ہے وہاں امیر معاویہ کا کیوں نہیں باندھا، تو پھر میں بھی مہدی والا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیوں امام بخاری مسلم نے مہدی کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ معاویہ کی فضیلت والی سب سے مشہور روایت صحیح بخاری کی ہے، اور جس صحابی کی عظمت کا بیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں بیان کر دے، میرے خیال سے امام بخاری رحمہ اللہ پھر اس صحابی کی عظمت کا باب باندھے نہ باندھے، اس کی عظمت کا تذکرہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے امیر معاویہ کی عظمت پر بہت سی روایات بیان کی ہے۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی دیگر تصنیفات کا مطالعہ تو کریں، پھر امیر معاویہ کے متعلق آپ کا کوئی سوال نہیں رہے گا۔ خیر، اب یا تو مانو کہ نبی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، یا پھر مانو کہ نبی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہدی ہونے کی دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اب دو مہدی ہوئے، ایک نبی کا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا مہدی جس کا ذکر ہم پہلے کرائے ہیں۔ لہٰذا اس والے مہدی کو ماننے سے پہلے اس پہلے والے مہدی کو ماننا پڑے گا۔ جو اس مہدی کو نہیں مانتا وہ آنے والے مہدی کو کیسے مانے گا؟ خیر، اسی طرح صحیح اسناد سے اور بھی بہت سی روایات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، جن کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ اور تیسری بات، امام مہدی رحمہ اللہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہوں گے، نہ ان کو نبوت ملے گی، نہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے، نہ کہ کوئی نئی شریعت کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کوئی اپنے ساتھ ایسی کتاب نہیں لائے گے، اور نہ ہی ان کے پاس 40 پاروں والا قرآن ہوگا۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور نہ ہی وہ کسی مذہب والوں کے 12ویں امام ہوں گے۔ ایسی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور 12 والی روایت صحیح بخاری مسلم کی انشاءاللہ عنقریب اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی، اور یہ تمہارا 12واں نہیں 13واں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے مشرکین کے خلاف جہاد شروع کرنا ہے تو غالباً پہلی فرصت میں ہی ایران، عراق اور شام کو مشرکوں اور بد عقیدہ لوگوں سے صاف کر دیں گے۔ پھر تو تم کبھی انہیں مہدی نہیں مانو گے اور نہ ان کا ساتھ دو گے، بلکہ انہیں بھی ایسے ہی گالیاں دو گے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کو دیتے ہو۔ اور رہے گی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کو لٹکانے کی، اور سن لو ایسے شخص کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا کرنے والا بدمعاش ہو سکتا ہے، مہدی نہیں ہو سکتا، قاتل ہو سکتا ہے، مہدی نہیں ہو سکتا، دہشت گرد ہو سکتا ہے، مہدی نہیں ہو سکتا، اور تمہارا 12واں امام ہو سکتا ہے، مہدی نہیں ہو سکتا۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ میں نے کہا وہ ان کے لیے 13واں ہوگا، ان کا 12واں نہیں۔ اور یہ روافی ساری زندگی حسد کرتے آئے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے یہ دو ہستیاں آپ کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں۔ ظالموں، ساری زندگی لگا دی مشرکین مکہ نے کہ کسی طریقے سے وہ ان حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دے۔ جب وہ ان کو آپ کی زندگی میں جدا نہ کر سکے، تم ان کو آپ کی وفات کے بعد کیسے جدا کر سکتے ہو؟ اور سن لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ کائنات کی ایسی عظیم جوڑی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یقول ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر۔ اور سن لو، یہ وہ ہستیاں ہے کہ جو زندہ تھی تب بھی اکٹھی تھی، وفات پانے کے بعد بھی اکٹھی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ تینوں اکٹھے اٹھیں گے، اور قیامت کے دن جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابوبکر اور عمر ہوں گے۔ اور اللہ کی قسم یہی ہمارا ایمان ہے، اور کاش اگر آگے کا کوئی اور منظر ہوتا تو وہ بھی میں ضرور بیان کرتا۔ خیر، فوت ہوئے ہوئے لوگوں کی بے حرمتی کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا نہیں تھا۔ ظالموں، جس نبی نے جانوروں کے مثلے سے منع کیا ہے، تم کس کے پیروکار ہو؟ اول تو یہ جھوٹ ہے، افترا ہے۔ خدا ان کی حفاظت 1400 سال سے کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ تینوں ہستیاں یہاں سے اٹھائی جائے گی۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہے کہ جن چند سطروں کو بغور پڑھنے کا میں نے آپ کو کہا تھا،
اس میں ملا باقر مجلسی نے یہ بات واضح لکھ دی ہے کہ جب امام مہدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو ان کی قبروں سے نکالے گئے تو ان کی لاشیں بالکل تر و تازہ ہوگی، کفن بالکل صاف ہوگا، گویا ویسے ہی ہوگے جیسے آج فوت ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ جملے سن کے ان کی عظمت پہ رشک آیا ہے۔ یہ تو ان کی عظمت ہے، یہ تو ان کی فضیلت ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے جسم بالکل تر و تازہ ہے، ان کا کفن بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور یہ بات شاید ملا باقر مجلسی نے غلطی سے لکھ دی ہے، کیونکہ یہاں سے تو ان کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے انہیں مجبوری کے تحت کافی سچ بولنے پڑتے ہیں۔ اور ظالم یہ سطر لکھ کر تم نے تو ان کی عظمت بیان کر دی ہے، ان کی شان، ان کا بلند مقام بیان کر دیا ہے۔ نہ جانے ان کا خدا کے ہاں کتنا عظیم مرتبہ ہوگا، کتنا اونچا مقام ہوگا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے سے بڑے ملا کے پاس بھی علم نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ علم عالم کی میراث ہے، جاہل کی نہیں۔ علم عالم حاصل کرتا ہے، جاہل نہیں۔ جاہل تو علم کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، جبکہ عالم کی زندگی علم پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مولوی کا کام ہے پڑھتے جانا، پڑھتے جانا، پڑھتے جانا، کتابیں یاد کر کے لائبریری کی زینت بنا دی۔ لیکن عالم وہ ہوتا ہے جو ایک حدیث کو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد ساری زندگی اس پہ عمل کرتا ہے۔ عالم بننے کے لیے عامل بننا پڑتا ہے۔ جناب ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ علم تو عالم کے پاس ہوتا ہے، عالم عامل ہوتا ہے، اور عامل مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان کبھی توحید پہ کمپرومائز کرتا ہی نہیں، اس نے کبھی توحید کا سودا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سستو دامے توحید کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ یہ علم ہے ان کے پاس جو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ قلیل کوئی ایک آدھا ایسا بندہ ہوگا جو شاید، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تھوڑی سی گفتگو میں ہم سے مطابقت رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے عقیدے پر قائم ہے۔ اور رہی بات لوگوں کے گناہوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا، تو یہ ایک افتراء ہے اور قانون خداوندی کے خلاف بھی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بھائی جو عمل میں نے کیا ہے وہ میرے نفس کے لیے ہے، اس کا اجر مجھے ملے گا، اور اگر میں نے کوئی برائی کی ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی سزا میرے باپ کو ملے گی یا میرے خاندان اور کنبے قبیلے کے کسی اور فرد کو ملے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے نفس کے لیے ہے، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا اس کے نفس کے لیے ہے۔ اور نہ جانے وہ کون سی ایسی بدعت ایجاد کر گئے ہیں کہ قیامت تک لوگ جس پر عمل کریں گے، اور لوگوں کے گناہوں کا وبال ان دو ہستیوں پر ہوگا۔ اور اگرچہ انہی کے کچھ محدثین نے اس روایت کو ضعیف بھی کہا ہے، مگر آج کے دور میں 90% ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، اور اب تو ایسے عقائد کا برسر منبر اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہوگے کہ آپ ایسے مسائل پر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ حق کو بیان کرے اور باطل کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد کرے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرے، لوگوں کو بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا یہ کوئی نئی باتیں نہیں جو صرف میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں ان کی عقائد میں شمار ہیں۔